السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بہت چال پارٹ 7۔ وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں تھا اور میں اس کا کردار انجام دے رہا تھا۔ میری آرزو تھی کہ میں اس کے والدین کو سکھ دے سکوں۔ دوسرے دن سے زندگی پھر معمول پر آ گئی۔ میرے پاس بہت کچھ تھا اور فی الحال اس بہت کچھ ہی سے میں کام لے سکتا تھا۔ بھلا مجھے کسی شے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آرام سے سب کچھ کر سکتا تھا۔ چنانچہ صبح کے ناشتے کے بعد میں نے ماں سے کہا، ویسے تو جو کچھ بھی ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن کبھی کوئی حادثہ زندگی کے بہت سے سکھ بھی دے دیتا ہے۔ میں آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا۔ وہ خوشخبری آپ کی امانت ہے۔ امی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ خوشخبری کیا ہے۔ امی، میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جن کا دنیا کے مختلف ملکوں میں کاروبار ہوتا ہے۔ امی، اصل میں وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے مجھے بڑی پیشکش کی ہے۔ کیا؟ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ میں 2-3 مہینے یہاں رک سکتا ہوں۔ وہ مجھے ایڈوانس دے سکتے ہیں کہ میں آسانی سے آپ لوگوں کے مسائل حل کر سکوں، لیکن اس کے بعد مجھے کئی سالوں کے لیے ملک سے باہر جانا ہوگا۔ امی، اتنا سنہری موقع زندگی میں بہت کم ملتا ہے۔ میں پوری طرح یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ وہ لوگ انتہائی نیک فطرت ہے، صاف ستھرا کاروبار کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر میں ان کی پیشکش قبول کر لوں تو امی ہم سب کی زندگی بن جائے گی۔ بزرگ عورت کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر انہوں نے کہا، بیٹے، ماں باپ کی آرزو آخری وقت تک یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی زندگی مل جائے۔ بے شک ان کے دلوں میں کچھ اور بھی احساسات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ بچے بحالت مجبوری دور ہو جاتے ہیں۔ کتنے عرصے کے لیے تم ملک سے باہر جاؤ گے؟ عرصہ طویل بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں میرا مطلب ہے نجمہ کا کیا ہوگا؟ امی، اتنی رقم ایڈوانس مل رہی ہے کہ نجمہ کی شادی دھوم دھام سے کر سکتے ہیں، کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ہم شہریار سے مل کر چند روز کے اندر اندر یہ تمام معاملات طے کر سکتے ہیں۔ امی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔ انہوں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم یقین کرو گے جمیل کہ پرسوں رات شہریار کی والدہ آئی تھی اور ایک عجیب سی بات کہہ گئی تھی؟ میں نے چونک کر عمر رسیدہ خاتون کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پریشانیوں کے علاوہ کیا حاصل ہوتا؟ پھر بھی آپ کو بتانا تو چاہیے تھا کہ کیا کہہ گئی ہے وہ؟ کہ شہر کی خوشیوں کے لیے انہوں نے ایک طویل عمر گزاری ہے، اور ایک ماں کے لیے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا کتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ میں اسے نہیں جانتی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہا کہ میں جو کچھ بھی کر سکتی ہوں کر دوں، کم از کم ان کی آرزو تو پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کرتے ہیں کہ آج ہی رات شہریار کے گھر چلتے ہیں اور ان سے باتیں کر لیتے ہیں۔ میں نے شہریار کو اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا، پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچے۔ چھوڑیے اس بات کو، بس ہم لوگ چل رہے ہیں۔ مگر بیٹے، پہلے ان لوگوں سے معاملہ طے کر لو، پتہ چل جائے کہ وہ ہماری اس طرح مدد کرنے پر آمادہ بھی ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ اس کے لیے بے فکر رہیں امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال اس رات کو میں اور امی شہریار کے گھر پہنچ گئے۔ پتہ میرے علم میں آ چکا تھا، اور بہرحال جمیل کے وجود میں جو کچھ تھا وہ بھی ذہن میں موجود تھا۔ زندگی کی ایک انوکھی کہانی شروع ہو گئی تھی، اور میں اس کہانی کا ایک کردار بن گیا تھا، ایک ایسا کردار جو دلکش بھی تھا اور دلچسپ بھی۔ شہریار کے اہل خاندان سے ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ واقعی روایتی قسم کے لوگ ہیں۔ البتہ شہریار خود ایک بہت ہی نفیس شخصیت کا مالک تھا، نرم نقوش کا مالک، ایک دلچسپ نوجوان جس نے بہت محبت بھرے انداز میں مجھے خوش آمدید کہا۔ لیکن وہ مغرور خاتون اور شہریار کے والد دونوں بڑی سرد مہری سے ملے تھے۔ شہریار کے والد نے کہا، آپ کے گھر تو فون بھی نہیں ہے جس سے آپ کی آمد کی اطلاع مل جاتی۔ ان الفاظ پر شہریار نے شرمندہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر سرگوشی کے انداز میں کہا تھا، جمیل بھائی، میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جتنی زیادتی یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، میں ان سے ایک ایک کا حساب لے کر آپ کو دوں گا۔ آنے والا وقت آپ کو احساس دلائے گا جمیل بھائی کہ میں نے جو کچھ کہا تھا غلط نہیں کہا تھا۔ بعض والدین اپنی اولاد سے ان کی پرورش کی اتنی بڑی قیمت وصول کر لیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
یہ قیمت ادا تو کر دی جاتی ہے جمیل بھائی، لیکن اس کے بعد ان کا کوئی قرض باقی نہیں رہتا۔ بہرحال آپ میرے ہمیشہ ساتھی رہے ہیں، اس وقت تک میرا ساتھ دیجیے جب تک میری زندگی کی تکمیل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اس قرض کی واپسی کر دوں گا۔ شہریار کی باتوں کا مفہوم میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں شہریار، بے فکر رہو، سب ٹھیک ہے۔ مجھ سے کل دن میں ملاقات کر لو، کچھ کام ہے تم سے، ذرا ان کے بارے میں ہم اہم مشورے کر لیتے ہیں۔ بہرحال جمیل کی والدہ ان کے رویے سے خاصی دلبرداشتہ تھی اور انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں شادی ہونے کے بعد ان کی بچی سے ان لوگوں کا کیا سلوک رہے گا۔ میں نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ امی، کیا آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ انہیں مل جائے گا۔ اصل رونا تو اسی بات کا تھا کہ ہم انہیں وہ سب کچھ کیسے دے سکیں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا، جو بات میں نے کہی ہے آپ سے، شاید آپ کو اس پر یقین نہیں ہے۔ بہرحال قصہ مختصر ہے، یہ سارے معاملات طے ہوتے رہے، میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ تمام مسائل میں مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ تعاون نہیں کر رہے تھے، غالباً ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم انہیں کچھ نہیں دیں گے، لیکن اپنے بیٹے سے بھی مجبور تھے وہ۔ چنانچہ شادی ہوئی اور جب میں نے ان کی خواہشوں سے کہیں بڑھ کر مال و دولت انہیں دیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ بے پناہ خوش ہو گئے اور انسان کی اصلیت سامنے آ گئی اور ہمارے قدموں میں بچھ گئے۔ میں نے نفرت سے اس غلیظ شے کے بارے میں سوچا جس کا نام دولت ہے۔ دولت انسان کو کس قدر گرا دیتی ہے، یہ مناظر سینکڑوں بار دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس وقت بھی یہی منظر دیکھ رہا تھا۔ بہرحال نجمہ اپنے گھر چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد ایک اور مشکل سامنے آ گئی۔ ظاہر ہے میں جمیل کی حیثیت سے زندگی تو یہاں نہیں گزار سکتا تھا، بس جتنا بھی وقت گزر جائے، لیکن اب جمیل کی والدہ نجمہ کے جانے کے بعد تنہا رہ گئی تھی۔ اب ان کی آرزو تھی کہ وہ میری یعنی کہ جمیل کی شادی بھی کر دے۔ حالانکہ میں ان سے کہہ چکا تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد میں اپنی ملازمت پر چلا جاؤں گا۔ یہ کہنے کی وجہ صاف ظاہر تھی میں ان سے جدا ہوتا، لیکن نجمہ کے شوہر نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ ایک دن مجھ سے آ کر ملا، نجمہ بھی ساتھ ہی تھی، میرے ساتھ نجمہ کی والدہ بھی تھی۔ کہنے لگا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا جمیل بھائی کہ بعد میں آپ کا قرض پورا کر دوں گا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ شخص اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد سب کچھ بھول گیا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر کہنا کیا چاہتے ہو؟ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والدین بگڑے ہوئے والدین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں جمیل بھائی۔ آپ نے نہ جانے کہاں کہاں سے کوششیں کر کے ان کی خواہشوں کے مطابق ہی سب کچھ کیا۔ اس کے بعد انہیں کم از کم نجمہ کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے تھا، پر وہ اپنی مستیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ انسان کی عزت کیا ہوتی ہے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کرائے کا مکان لے کر اس میں چلا جاؤں، یہاں تک کہ امی کے ساتھ بھی رہ سکتا ہوں، لیکن خود میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ آپ کا گھر ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر تم نے فیصلہ کیا ہے تو میری ایک بہت بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ مجھے اپنی ملازمت کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے اور میرا یہ معاہدہ طویل معاہدہ ہوگا، پتہ نہیں میری واپسی کب ہوگی۔ اگر امی کے ساتھ تم اور نجمہ رہو گے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے والدین تو تمہارے یہاں رہنے پر اعتراض نہیں کریں گے؟ اب میری زندگی کا آغاز ہو چکا ہے، بھلا کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے زنجیروں میں قید رکھے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ جہاں چاہوں رہوں گا۔ اور پھر ایک بات اور بتاؤں آپ کو، جیسا میں نے کہا کہ وہ لوگ اپنی دولت میں مست ہے، انہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر یوں ہوا کہ نجمہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آ گئی اور میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ چند ہفتے یہاں گزارنے کے بعد آخر کار واپس چلا جاؤں گا۔ یہ لوگ اس انداز میں مطمئن ہو جائیں گے کہ میں ملک سے باہر گیا ہوا ہوں۔ بہرحال بزرگ خاتون کی زندگی تک ہی یہ ساری مشکل ہے اور انسان کو ایک دن واپس جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ سب لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ ایک تبدیلی رونما ہوئی، جسے میں ایک دلچسپ تبدیلی کہہ سکتا ہوں۔ مجھے ایک خط ملا، ظاہر ہے یہ خط جمیل کے نام تھا اور جمیل ہی کی حیثیت سے مجھے بھیجا گیا تھا۔ خط کا مضمون یوں تھا، ڈیئر جمیل، کہو کیسے مزاج ہے؟ زندگی کی گاڑی کتنا سفر طے کر چکی ہے؟ کہاں تک پہنچے ہو؟
जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पिछले दिनों ब्राज़ील गया हुआ था, बस एक तुक्का लग गया था। ये तो तुम जानते हो कि मैं एक मुफलिस आदमी हूँ, कोई करम फरमा मिल जाता है तो ज़िंदगी के कुछ दिन गुजर जाते हैं, वरना मस्त। यकीन करो मैं इसमें बड़ा लुत्फ़ आता है। अच्छा खैर छोड़ो, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो यहाँ इस शहर में अच्छी खासी जायदाद के मालिक है, ज़मींदार ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्माइल अब्बासी साहब के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बड़े ही आला ज़ौक़ के मालिक हैं। उन्हें नवादरात से बहुत दिलचस्पी है। ये नवादरात मुख्तलिफ शक्ल में है, कीमती ज़ेवरात, कदीम इमारतें। यहाँ फैज़पुर में एक बहुत ही पुराना मकान है, जिसकी शक्ल सूरत अभी तक ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसकी तारीख़ का पस मंज़र तारीख़ है। नहीं मालूम ये इमारत किसने बनवाई थी, अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 700-800 साल पुरानी है। अगरचे इसका बड़ा हिस्सा खंडरों और वीरानों में बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये अब भी रिहाइश के काबिल है। इस्माइल को चूँकि इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक़ है, चुनांचा पिछले दिनों उसने हुकूमत से ये ख़रीद ली है। मुतलक्का महकमे को ऐसे पागलों की ज़रूरत रहती है। हालांकि ये खौफनाक इमारत मुफ्त में भी नहीं ली जा सकती थी, क्योंकि देखने ही से ये आसेब ज़दा मालूम होती है। लेकिन क्या किया जाए, उन्होंने हमें मेरा मतलब है मुझे इस इमारत में क़याम की दावत दी है। तुम्हें याद है ना जमील कि तुमने कई बार इस तरह के मामलात में मेरा साथ दिया है, और मैं जानता हूँ कि माशी मसाइल घर में होने के बावजूद तुम्हें ऐसी चीज़ों से जो कई दिलचस्पी है। चुनांचा फ़ौरन आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे बताओ कौन से दिन पहुँच रहे हो। और हाँ, फैज़पुर में मेरा पता तब्दील हो गया है, नया पता लिख रहा हूँ। जिस कदर जल्द आ सको आ जाओ। मैंने इस्माइल साहब से भी तुम्हारा तस्करा कर दिया है। अम्मी को सलाम कहना, नजमा कैसी है उसे भी दुआ देना। तुम्हारा दोस्त नासिर फराजी। खत पढ़कर मैं हैरान रह गया। हालांकि क्या अजीब और अनोखी बात थी। जमील एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सा किरदार, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसे मामलात से दिलचस्पी रखता होगा। लेकिन खत के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। नजमा ने पूछा, किसका खत था जमील भाई? अभी इस बारे में ना पूछो। क्यों? बस ऐसी ही बात है, मुझसे भी छुपाने वाली, यही समझो। समझ गई, नजमा मुस्कुराकर बोली। क्या कोई खातून है? खातून? फ़ीसद? 100%? ओह, तुम्हारा मतलब है कि... जी हाँ, और मैंने गलत नहीं कहा। कमाल है, तुम तो बहुत ज़हीन हो गई हो। आपकी बहन हो ना, तो प्यारी बहन अपनी खोपड़ी ठीक कर लो। क्या मतलब? ऐसी किसी खातून का अभी इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। नजमा खामोश हो गई। मेरी सोच में बहुत सी बातें आ रही थी। जमील की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन बहरहाल यह हकीकत मेरे सामने आ गई थी। और हैरानी की बात यह थी कि ये सब मेरे ज़ौक़ के ऐन मुताबिक था। भला मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती थी कि मैं वही कुछ करता जो मेरी ख्वाहिश थी। मैंने माँ से कहा, मेरे मालकान ने मुझे तलब किया है। मैं समझी नहीं, अम्मी बोली। मैंने आपसे कहा था ना। हाँ जमील, अम्मी के लहजे में लर्जिश थी। मुलाजमत तो मुलाजमत ही होती है अम्मी, आज नहीं तो कल उन लोगों की तलबी पर मुझे जाना ही होता। अम्मी की आंखों में आंसू की नमी आ गई थी। मैंने इसे महसूस किया था, लेकिन बात वही थी। मैं ज़्यादा अरसे यहाँ रह कर क्या करता, एक न एक दिन जाना ही था। मैं तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। नजमा मेरा साथ दे रही थी। इस दौरान मैंने फैज़पुर के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी। ट्रेन से सफ़र करना था और ये सफ़र तकरीबन 7 घंटे का था। आखिरकार रवानगी का वक्त आ गया। नजमा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने उसे कहा, नजमा, खुदा के फजल से तुम्हारी ज़िंदगी को शौहर का सहारा मिल गया है, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा शौहर एक अच्छे मिजाज का आदमी है। बस उसका ख्याल रखना। इसके बाद मैं घर से निकल आया। ट्रेन बर्क रफ्तारी से अपना सफ़र तय करने लगी। खरबो जवार में बहुत से मुसाफिर थे, अपनी अपनी धुन में मस्त। मैं भी ख्यालात में डूबा हुआ था, और मेरा जहन नासिर फराजी में खोया हुआ था। वो जमील का दोस्त था, और इसके दोस्त इस्माइल अब्बासी ने एक पुराना खंडर ख़रीदा था। इसकी नौइयत क्या है, इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहा था। ट्रेन का सफ़र बहुत बोर गुजरा, कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बहरहाल वक्त तो गुजरना ही होता है। जिस वक्त ट्रेन फैज़पुर पहुंची, सूरज छुप गया था।
रेलवे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा रश नहीं था, लोग इधर उधर आ रहे थे। मुझे गुमान भी नहीं था कि नासिर फराजी इस तरह मेरे पास आ जाएगा। मैं तो उसे पहचानता भी नहीं था। अचानक ही एक शौक और शरीर चेहरे वाले लंबे चौड़े आदमी ने गरजदार आवाज़ में दहाड़ते हुए दोनों हाथ फैलाया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। ओए मेरे यार, तू बड़ा मोटा हो गया है भाई। मैं इस अचानक हमले से एक लम्हे के लिए तो परेशान हो गया, लेकिन फिर समझ गया कि ये नासिर फराजी है। मैं चूंकि इस वक्त जमील का किरदार अदा कर रहा था और इस शख्स की जमील से दोस्ती थी, इसके बारे में मेरे इल्म में आ चुका था, इसलिए मुझे भी इसी बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा करना था। चुनांचा मैंने उसी पुरतपाक से उस वक्त उससे मुलाकात की और जज्बाती अंदाज में बोला, यार तू भी किसी से कम नहीं रहा, इतना ही मोटा तू मुझे नज़र आ रहा है। उसकी वजह है ना, नासिर ने मेरे साथ आगे बढ़ते हुए कहा। भला क्या वजह है, बस बता देते हैं। पहले अब तुझे अपने घर ले जाऊं और उसके बाद इस्माइल के। बस ये समझ ले कि इस्माइल को मैंने तेरे बारे में सारी तफसीलात बता दी है, वो तेरी आमद का बेचैनी से मुंतज़िर है। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन तुम मुझे इस इमारत के बारे में तो बताओ। अब इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, नासिर फराजी ने कहा। इस दौरान हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए थे। नासिर फराजी एक पुरानी फोर्ड की तरफ बढ़ता हुआ बोला, लंदन में मुझे मेरे एक दोस्त ने तोहफे में दी थी, और जब मैं वापस आया तो उसने ये कार उसे वाह तो मैंने ये कार उसे वापस देना चाही, मगर अंग्रेज़ों में एक बड़ी खूबी होती है। वो क्या? खिलाते भी हैं और घर तक छोड़ने भी आते हैं। खैर, अंग्रेज़ों की तारीफ तुम कम से कम मेरे सामने मत करना। घर तक छोड़ने आते हैं और फिर वापस नहीं जाते, मैंने कहा, और नासिर फराजी हंसने लगा। फिर बोला, यार हमेशा वन वे ट्रैफिक नहीं चलाना चाहिए। खैर छोड़ो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाई, हमने भी तो गलतियाँ की थी। किसी को अपने घर में इतनी जगह देना कौन सी अक्लमंदी थी? किसी के चेहरे पर लिखा होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तो मैं ये कह रहा था कि ये कार जब मैंने अपने अंग्रेज़ दोस्त को वापस की तो उसने मुझे हैरानी से देखते हुए कहा, इसकी वजह? मैंने कहा, यार हम ठहरे फुक्कड़ लोग, इसे अपने घर कैसे ले जाएंगे? बस इसके बाद तुम समझ लो कि यहाँ तक पहुँचाया उसने, और अब भी अगर इसके फाजिलपुर से दरकार हुए तो हमारा यार जिंदाबाद। फिर हम नासिर फराजी के घर पहुंच गए। मेरे लिए तो ये भी एक अजनबी जगह थी, लेकिन इस जगह का जायज़ा लेने के बाद नासिर फराजी की शख्सियत के बारे में अंदाज़ा हो जाता था कि वो वाकई ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का आदमी है। यहाँ पहुँचने के बाद उसने मेरी खातिर मदारत का बंदोबस्त शुरू कर दिया। खाने से फरागत हासिल करके मैं इसके बारे में बातें करने लगा, लेकिन निहायत ज़हानत के साथ। मैं इसके असल शख्सियत को खोद कर निकाल रहा था, और इस गुफ्तगू के दौरान मुझे जो बातें मालूम हुई वो ये थी कि घूमना फिरना इसका ख़ास मशगला था, और उसने दुनिया के बेशतर और दुश्वार गुजार हिस्सों और न जाने कितने ही अनजान इलाकों में सफ़र किया था। इसकी ज़िंदगी की दास्तान इस कदर पुरअसरार और लर्ज़ा खेज़ थी कि इस जैसे शख्स से दोस्ती करना मेरे अपने मकसद से बड़ी मुताबिकत रखता था। अलबत्ता ये बात ज़रा बाअस परेशानी थी मेरे लिए कि मैं सिर्फ जमील बनकर इससे मिलूं। इस तरह से मेरी शख्सियत तो बिल्कुल ही पस मंज़र में चली जाती थी। बहरहाल, ये बात की बात थी कि कभी किसी मुनासिब वक्त में मैं इसे अपने बारे में बताऊंगा। खाना वगैरह खाने के बाद असल मौजू पर गुफ्तगू हुई और मैंने मौजू बदला। असल में इस्माइल अब्बासी के बारे में मुख्तसर तौर पर मैंने तुम्हें अपने ख़त में लिखा था। वो एक शौकीन आदमी है। सैर व सियाहत के दौरान ही उससे मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। हम दोनों के दरमियान दोस्ती का सबब यही मुश्तरका शौक़ है। इस इमारत का क्या क़िस्सा है? असल में इस्माइल के साथ इसका भाई नज़ीर अब्बासी भी रहता है। दोनों भाई बहुत ही खुश मिजाज के लोग हैं, और उसने मुझे इस इमारत के बारे में तफसील बताई थी। असल में ये इमारत एक बार मैंने खुद भी देखी थी और खुफिया तौर पर इसमें दाखिल भी हुआ था। ये बात तो तुम जानते हो कि मैं निडर आदमी हूँ, और मैंने ज़िंदगी में बहुत से नशीब व फ़र देखे हैं। बज़ाहिर ये इमारत किसी ख़ास अहमियत की हामिल नहीं, बस यूँ समझ लो गुजारे वाली बात थी, लेकिन इसकी पुरअसरारियत में से
سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ انتہائی پراسرار عمارت ہے وہ، صدیوں پرانے طرز تعمیر کا نمونہ، لاتعداد کمرے، گیلریاں، برآمدے اور غلام گردشیں وہاں موجود ہیں۔ لیکن اسماعیل عباسی نے اس بارے میں جو تفصیل بتائی ہے وہ بالکل ہی مختلف نوعیت کی ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا، اصل عمارت کے نیچے ایک اور عمارت بنی ہوئی ہے، یعنی تہخانہ، اور تہخانے میں غالباً عمارت کے مالکان نے اس عمارت کو مکمل کرتے ہوئے اوپر کا سامان اس میں سجا دیا ہے۔ اسماعیل نے یہ سارا سامان واپس عمارت کے کمرے میں رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس میں لاتعداد پرانے زمانے کے ہتھیار، فرنیچر اور ایسی بے شمار اشیاء ہیں۔ اس نے ابھی بہترین آئیڈیا دیا ہے، اور اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اس آئیڈیا پر کام کریں تو کمال چیز ہوگی۔ آئیڈیا کیا ہے؟ اسماعیل عباسی کہتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پرائیویٹ تہخانے ہوتے ہیں، خاص طور پر محکمہ سیاحت کے تعاون سے ان میں کام ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک اجازہ گھر کی شکل دے دیں اور اس کی پبلسٹی کریں تو نہ صرف ہمارے شوق یا ذوق کی تکمیل ہوگی بلکہ ہمیں اس سے اچھا خاصا پیسہ بھی حاصل ہوگا۔ واقعی تم نے میرا تجسس بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، میں نے ناصر فرازی سے کہا۔ ویسے بھی اب میں اس شخص کو اچھی طرح سمجھتا جا رہا تھا اور مجھے اس بات کی خوشی تھی۔ اب تک اس نے میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، یعنی یہ کہ وہ میری طرف سے اب بالکل مطمئن تھا اور اس نے مجھے مکمل طور پر جمیل ہی سمجھ لیا تھا۔ خیر، باقی لوگوں کی تو بات ہی مختلف ہوتی ہے۔ ماں اور بہن نے جب اپنے بھائی اور بیٹے کی تمیز نہیں کی تھی تو بھلا پھر ایک ایسا شخص جس سے صرف میری دوستی ہو مجھ میں کیا نئی بات تلاش کرتا؟ میں نے کہا، تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ اسماعیل کو میں نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمیں روانہ ہونا ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کی تھی۔ غالباً اب یہ میری فطرت بن چکی تھی۔ پراسرار اور انوکھی چیزیں میرے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھی۔ ناصر فرازی تمام معلومات سے فارغ ہوا اور اس کے بعد مجھے ساتھ لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس کی پرانی فورڈ کار بہترین کنڈیشن میں تھی، ایک سیلف میں سٹارٹ ہوتی تھی۔ ہم چل پڑے۔ راستے میں نے اس سے کہا، اس عمارت کا فاصلہ کتنا ہے؟ یار، عجیب و غریب جگہ ہے۔ ویسے تو شہر سے باہر نکلتے ہی اگر ہموار راستہ مل جائے تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا سفر ہوتا ہے، لیکن غالباً اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، یا پھر اس بات کے امکانات بھی ہے کہ جب وہ عمارت تعمیر ہوئی ہوگی تو اس کے آس پاس آبادیاں ہوگی۔ لیکن بہرحال اب ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے تقریباً 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد تھوڑا سا کچا سفر بھی ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک اچھی شاہراہ سے گزر کر آخر کار ایک کچی پگڈنڈی اختیار کرنا پڑی۔ میں اس علاقے کی جغرافیائی نوعیت سے واقفیت حاصل کر رہا تھا۔ پھر میں نے دور سے اندھیرے میں لپٹی ہوئی اس کھنڈر نما عمارت کو دیکھا۔ واقعی اس کا جائے وقوع خطرناک کہا جا سکتا ہے۔ عمارت کو دور ہی سے دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ بے حد عظیم الشان اور ہیبت ناک جگہ ہے۔ قریب پہنچ کر صورتحال مزید واضح ہو رہی تھی۔ بلند و بالا دیواریں نمی دھوپ اور ہوا کے باعث کالا رنگ اختیار کر چکی تھی۔ جگہ جگہ اینٹوں سے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ بدنما اور خستہ اینٹیں کسی شارک مچھلی کی آنکھوں کی طرح جھانک رہی تھی۔ قرب و جواز میں ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے جن پر ناگن پھنی کے پودے جا بجا نظر آ رہے تھے۔ ناگ پھنی کے پودے۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اس علاقے میں سانپ بھی ضرور ہوں گے۔ غور سے زمین پر دیکھا جاتا تو ریت پر سانپوں کی لکیریں نمایاں نظر آتی۔ پھر ہم نے عمارت کے دروازے پر روشنی دیکھی۔ اس روشنی میں کچھ انسانی سائے نظر آ رہے تھے۔ دور سے دیکھنے والے یقینی طور پر اس ماحول کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے۔ میں نے بھی اس سلسلے میں فوراً ناصر فرازی سے سوال کر ڈالا تو مسکرا کر بولا، مزہ آیا نا؟ کیسا مزہ؟ مدھم روشنی میں ان لرزتے ہوئے انسانی سایوں کو دیکھ کر ان ویرانوں کی طرف نکل آنے والا کوئی بھی شخص دم دبا کر بھاگ سکتا ہے یا پھر دم دے سکتا ہے۔ ویسے دم اور دم کا فرق تمہیں سمجھ میں آیا؟ مگر یہ کیا قصہ ہے؟
قصہ نہیں، یہ اسماعیل عباسی اور اس کا ملازم شمشیر ہے۔ بھائی ظاہر ہے بلند و بالا عمارت سے دور ہی سے کسی نہ کسی کو آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہماری گاڑی دیکھ لی ہوگی اور ہمارے استقبال کے لیے آ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ اس عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے اور میں نے پہلی بار اسماعیل عباسی کو دیکھا۔ کسی قدر پستہ قیامت لیکن سرخ چہرے والا یہ شخص کافی خوش مزاج معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ہی ہم نیچے اترے وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ہماری طرف بڑھا۔ پہلے وہ مجھ سے بغل گیر ہوا اور بولا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم جمیل ہو، کیوں ناصر فرازی؟ میرا کہنا غلط تو نہیں؟ بالکل نہیں، البتہ اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں، میرا نام اسماعیل عباسی ہے۔ اسماعیل نے ایک زوردار کہا لگایا اور پھر اپنے غلام شمشیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گاڑی تم اندر لے آؤ گے جمیل صاحب؟ یہ میرا چھوٹا بھائی نذیر ہے اور یہ ہمارے ساتھ شمشیر، جس کا عہدہ بہت بڑا ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اسی کے بل پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہترین کھانا پکاتا ہے، بہترین ڈرائیونگ کرتا ہے، بہترین ہاؤس کیپر ہے، ایک نڈر اور ضروریات کے وقت ایک شاندار لڑاکا جسے شاید پستول سے لے کر ٹینک تک سارے ہتھیار استعمال کرنے کا تجربہ ہے۔ ویری گڈ، زبردست بات ہے یہ تو۔ ایسا ساتھی اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ اس عمارت میں ملازموں کی ایک فوج جمع کر لوں، لیکن 4 آدمی بڑی مشکل سے گھیر گھار کر لایا تھا، پر چاروں کے چاروں بھاگ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اسماعیل عباسی نے کہا لگایا اور بہت ہی زیادہ ہنسنے کا عادی تھا۔ بھاگ گئے؟ ہاں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ عمارت کے دوسرے مکینوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے مکین؟ ہاں بھائی، ایک ایسی جگہ جہاں طویل عرصے تک کوئی نہ رہا ہو، اگر کچھ لوگ بسیرا کر لیتے ہیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اور پھر یہ بات تو تم لوگ جانتے ہی ہو کہ زن اور زمین کے جھگڑے ہمیشہ ہی سے چلتے رہے ہیں۔ اب ہم نے یہاں جن لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہے وہ ظاہر ہے ہماری آمد کو پسند تو نہیں کرتے، اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک دلچسپ جنگ کا چلنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اس بات کو ناصر فرازی نے بڑی دلچسپی سے سنایا تھا۔ پھر اس نے کہا، آپ کا مطلب ہے مسٹر اسماعیل عباسی کہ واقعی اس عمارت میں ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک آسیب زدہ عمارت ہے۔ اسماعیل عباسی نے زوردار کہا لگایا، پھر بولا، نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان، نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان۔ میں پورے دعوے سے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس گھر میں بری روحیں رہتی ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی پراسرار مدافعت ہو رہی ہے۔ اب یہ مدافعت انسانی ہے یا غیر انسانی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مدافعت تو بہرحال ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے مسٹر اسماعیل عباسی، میں بتاتا ہوں۔ اچانک ہی نذیر نے درمیان میں دخل دیا اور ہم سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے تو ابھی خاموشی ہی اختیار کر رکھی تھی، لیکن نذیر عباسی بولا، میں نے یہاں بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں اس مختصر وقت میں جن سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے ہماری یہاں موجودگی کو ناپسند کرتے ہیں۔ خیر چلو چھوڑو، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ معزز مہمانوں کو پہلے ہی مرحلے پر اس قدر خوفزدہ کر دینا ایک غیر مناسب عمل ہے۔ ناصر فرازی آپ کے بارے میں بہت سی باتیں بتا چکا ہے۔ مسٹر جمیل، واقعی پراسرار واقعات میں دلچسپی کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آئیے آپ کے لیے کوئی مناسب جگہ منتخب کر دوں۔ ویسے تو رات کو ہم سب جمع ہو کر اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ جو کمرہ ہمارے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ صاف ستھرا، ٹھنڈا اور زمانہ قدیم کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس کے بارے میں ناصر فرازی نے مجھے بتایا تھا۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، یہ فرنیچر بھی پہلے سے ہی موجود نہیں تھا، بلکہ اسے ایک پراسرار تہخانے میں سے نکالا گیا ہے اور اس کے بعد کمروں میں اسے جگہ دی گئی ہے، اور مسٹر اسماعیل عباسی نے خود وہ تہخانہ دریافت کیا تھا، اور اس سلسلے میں کوئی تفصیلی بات تو نہیں ہوئی میری، لیکن بہرحال عمارت کا جائزہ لینے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا آپ کو اس سلسلے میں کوئی خاص تجربہ ہے؟ فرازی چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر ہنس کر بولا، یار مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی پراسرار روح تیرے اندر بھی داخل ہو گئی ہے۔ تیرے بات کرنے میں یہ تبدیلی مجھے واقعی کئی بار حیرت انگیز لگی ہے۔
وقت ہو گیا ہے، خاصا وقت گزر گیا، پھر بھی اتنا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی حویلی میں تبدیلی آ جائے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ عمارت کے بھوت تجھ پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ میں ہنسنے لگا، ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ عمارت اپنے حلیے ہی سے آصف زدہ معلوم ہوتی تھی۔ آصف زدہ عمارتوں میں ایک عجیب سی نہوست چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کے در و دیوار بھی روتے ہوئے لگتے ہیں، ایک ایک منظر سے عجیب و غریب احساسات جھانکتے ہیں۔ میں تو خیر پکے دل کا انسان تھا، کیونکہ جن واقعات سے میرا واسطہ پڑ چکا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص جس نے کبھی زندگی میں کوئی پراسرار واقعات اور حالات کا منہ نہ دیکھا ہو، اس کمرے میں ہی آ جاتا تو یقیناً دہشت زدہ ہو جاتا۔ پراسرار اور قدیم فرنیچر جو جگہ جگہ سے ٹوٹا پھوٹا تھا، لیکن جسے استعمال کے قابل بنا لیا گیا تھا، میزیں، کرسیاں، آتش دان اور ایسے ہی دوسرے ڈیکوریشن پیس جن میں کچھ کو زبردستی ڈیکوریشن پیس بنا دیا گیا تھا۔ مثلاً کارنس پر رکھا ہوا ایک انسانی ہاتھ جو دور سے دیکھتے ہی کسی انسان کا کٹا ہوا ہاتھ محسوس ہوتا تھا، لیکن اصل میں اس کی انگلیوں کے درمیان ایک شمع رکھی ہوئی تھی۔ ہاتھ کے دوسرے سرے سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسماعیل عباسی بذات خود بھی اسی قسم کا انسان ہے۔ بعض لوگوں کو ایسی صورتیں پسند ہوتی ہے جن سے خوف محسوس ہو۔ اچانک ہی ناصر فرازی باہر نکل گیا۔ میں ایک سمجھدار شخصیت کا مالک تھا، کچھ لمحے تک میرے دل میں خوف کا کوئی گزر نہ ہوا۔ البتہ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ میری نگاہیں کمرے کی دوسری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس کٹے ہوئے انسانی ہاتھ پر جا پڑی جس کی انگلیوں کے درمیان شمع رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ اس ہاتھ کی انگلیاں ہل رہی ہے۔ میں نے حیران نگاہوں سے کارنس پر رکھے ہوئے اس انسانی پنجے کو دیکھا۔ یہ حیرانی کی انتہا تھی کہ میں نے انگلیوں کو دوبارہ ہلتے ہوئے دیکھا۔ پھر اچانک ہی ہاتھ کے درمیان رکھی ہوئی شمع روشن ہو گئی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ ایک لمحے کے لیے میں سوچتا رہا۔ شمع کا اچانک جل جانا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے قدم آگے بڑھے اور ہاتھ کے قریب پہنچ گیا۔ تب میں نے دوسرا منظر دیکھا۔ ہاتھ کی کٹی ہوئی کلائی سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اچھا خاصا خون جمع ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہلتی انگلیاں ساکت ہو گئی تھی۔ قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں بلکہ واقعی ایک انسانی ہاتھ ہے جو کلائی کے پاس سے کاٹ دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے، میرے خدا! میں نے انگلی سے اس خون کو چھو کر دیکھا تو گاڑھا خون میری انگلی کے پور سے لگ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچتا رہا، پھر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اس وقت ناصر فرازی میرے پیچھے سے آ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں اچھل پڑا۔ جو منظر میں دیکھ رہا تھا اس کو دیکھ کر خوف کا احساس تو قدرتی بات تھی۔ ناصر فرازی مجھے کھڑا دیکھ کر میرے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے؟ اسے دیکھو، میں نے ہاتھ کے پنجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا تم سے، اسماعیل عباسی ایک کھسکا ہوا آدمی ہے۔ اسے اس طرح کے فضول چیزوں سے بہت دلچسپی ہے اور وہ انہیں نوادرات میں سے سمجھتا ہے۔ یہ کٹا ہوا انسانی ہاتھ یقینی طور پر کسی ایسی چیز سے بنا ہے جو انسان کی کھال سے مشابہت رکھتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات کہوں، غور سے دیکھو، یہ کوئی مشابہت نہیں بلکہ یہ واقعی کٹا ہوا انسانی ہاتھ ہے، اور یہ شمع میں نے نہیں جلائی، خود بخود روشن ہو گئی ہے۔ روشن ہو گئی ہے؟ ناصر فرازی نے حیران کن لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، تم دیکھو نا۔ میں نے رخ بدلا اور پھر دوسرے لمحے میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ شمع بجھی ہوئی تھی۔ جب موم بتی جلتی ہے اور اس کے بعد اسے بجھا دیا جاتا ہے تو لازمی طور پر اس کا ہلکا سا سفید دھواں خارج ہوتا ہے اور ایک ناگوار سی بو بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اس وقت اس کا موم پگھلا ہوا تھا، نہ اس کی بتی میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ جلی ہوئی ہو، جبکہ میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ حقیقت تھا۔ اور حیرت کا دوسرا حملہ مجھ پر اس وقت ہوا جب میں نے اس ہاتھ کو دیکھا۔ یہ تو واقعی پتھر کا ہاتھ ہے جس کی انگلیاں ایک مخصوص انداز میں اٹھی ہوئی ہے۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا، میری انگلی میں بھی خون لگا ہوا ہے۔ ثبوت کے طور پر میں یہ خون تو پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنی انگلی کو دیکھا، لیکن خدا کی پناہ میری انگلی کا یہ حصہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جمیل؟ لگتا ہے کہ اس مکان کے آثیب تم تک پہنچ گئے ہیں۔ میں نے پھیکے سے انداز میں ہنس کر کہا۔ نہیں یار، بس ایسے ہی میں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر شمشیر ہمیں لے کر پہنچ گیا۔
اسماعیل نذیر وہاں موجود تھے۔ شمشیر کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ بے شک کھانا اسی نے تیار کیا تھا، لیکن وہ اس وقت کھانے کی میز پر ایک معزز مہمان کی حیثیت سے موجود تھا۔ کھانے کی میز پر اسماعیل عباسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں واقعی بڑی بے چینی سے تمہارا منتظر تھا ناصر فرازی صاحب اور خصوصاً جمیل صاحب کا، کیونکہ مجھے تم نے بتایا تھا کہ تم دونوں ایسے پراسرار واقعات میں بے پناہ دلچسپی رکھتے ہو۔ میری زندگی کا بہت سا حصہ تو تمہارے سامنے ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اس عمارت کی خریداری بھی میں اپنی زندگی کا ایک اہم کارنامہ سمجھتا ہوں۔ بہرحال میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں کچھ پراسرار اور لرزہ خیز آوازیں سنی جاتی رہی ہے۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کسی جگہ کوئی اڈا بنا رکھا ہے اور اس طرح کے پراسرار حالات پیدا کر دیے ہیں کہ کوئی دوسرا وہاں نہ ٹک سکے۔ اس بات پر میں نے خاص طور پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ کچھ سوالات درمیان میں کر سکتا ہوں مسٹر عباسی؟ تو پھر تمہیں بلایا کس لیے ہے؟ اسماعیل عباسی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بولا، اصل میں یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اس عمارت کے بارے میں کسی ذمہ دار اور دلیر آدمی سے تفصیلی گفتگو کروں۔ اگر اس کے لیے آپ نے میرا انتخاب کیا ہے تو آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے حکومت سے اس عمارت کی خرید و فروخت کی بات کی تو کیا اس سلسلے میں کسی رکاوٹ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ اسماعیل عباسی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، میں نے جب متعلقہ لوگوں سے اس سلسلے میں بات چیت کی تو کچھ چہرے حیرت کی تصویر بن گئے۔ کچھ پر ایسے آثار نظر آئے جیسے اپنی زندگی میں کسی ہوش مند پاگل کو دیکھ رہے ہو، اور اس میں واقعی کوئی شک بھی نہیں کہ ایسی کسی عمارت کے خریدنے کی بات دیوانگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال کچھ لوگوں کے اپنے مفادات بھی اس خرید سے وابستہ تھے۔ انہوں نے میری بڑی پذیرائی کی اور عمارت کو خریدنے میں میری کافی مدد بھی کی۔ اس کے لیے انہیں مالی منافع بھی حاصل ہوا اور یہ خرید مکمل ہو گئی۔ اس کے علاوہ تم دیکھ چکے ہوں گے کہ یہاں تک آتے ہوئے کرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں، اس لیے اور بھی کوئی وقت نہیں لگا اور بھی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں، یہاں سے گزرنے والے میں نے خاص طور پر غور کیا ہے کہ کبھی اس عمارت کے قریب سے ہو کر نہیں گزرتے۔ گویا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ عمارت آسیب زدہ ہے اور اس کے نزدیک سے گزرنا بھی خطرناک ہے۔ ٹھیک اس طرح کم از کم یہ بات مکمل ہو گئی کہ اس عمارت کی خرید میں لوگوں کی دلچسپی کیوں تھی۔ اس کے علاوہ مسٹر اسماعیل عباسی، کیا آپ نے اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ جہاں تک اس کی تاریخ کے معلوم کرنے کا تعلق ہے، اس کے لیے تو اب ہم کام شروع کریں گے۔ اس کے بارے میں جہاں تک میری تحقیقات کا تعلق ہے، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 700-800 سال پرانی ہے۔ اس کی طرز تعمیر، اس کا فرنیچر اور بہت سی ایسی چیزیں جو یہاں سے مجھے دستیاب ہوئی ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہے، حالانکہ عمارت کا تم جائزہ لے چکے ہو، اس کا زیادہ تر حصہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے اور یہ برسوں سے ویران پڑی ہوئی ہے، لیکن اب تم اس کی یہ موجودہ شکل بھی دیکھ رہے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے اسے صاف ستھرا کیا ہے لیکن کسی قسم کی تعمیر نہیں کرائی، اور یہ بات میں اپنے تجربے کے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی صدیوں یہ اسی عالم میں رہ سکتی ہے اور اس کا کوئی خطرہ نہیں کہ یہ عمارت گر جائے۔ گڈ، یہ ایک دلچسپ بات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند لمحات کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر شخص ان الفاظ کے تاثر میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا، عباسی صاحب، آپ تو یہاں کافی دن سے مقیم ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی یہاں کوئی بات محسوس کی؟ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس پراسرار عمارت کی کیا داستان ہے اور اب اور بہت کچھ آصف کے ساتھ کیا ہونا باقی ہے۔ اس اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔